حسن صاحب کہیے گا، حکومتی اتحاد کے پاس 2/3 اکثریت، اب پھر رکاوٹ کیا ہے؟ جیسے کہ شہزاد صاحب نے بہت ساری چیزیں ایکسپلین کر دی کہ حکومت یہ بھی کر سکتی ہے، یہ بھی کر سکتی ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ یار ویسے کمال ہے آپ کا بھی اور ہمارا سب کا ہی کہ آج بھی یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان کی تاریخ اشروں سے چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ اول تا آخر صرف اور صرف اقتدار ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ دیکھو پاکستان کی پالیٹکس ہے کیا، میں نے تو ایک جملے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے بہرحال نیت میں کھوٹ ہوگا۔ طاقت بذریعہ دولت اور بے تحاشا دولت بذریعہ طاقت، ورنہ ان میں سے 50% بھی اگر پاکستانی عوام کے لیے سیاست کرتے، صرف 50% کی بات کر رہا ہوں، تو کیا آج اس ملک کا ہر شہری تو کہنا نہیں چاہیے، یہ ساری کی ساری رعایا، ہر بندہ ہی لاکھوں کا مقروض ہے۔ یار مطلب سوال کرنے سے پہلے ہم مجبوری ہے ہماری۔ دیکھو 77 سال کے بعد، پہلے میں نے 70 کہا، پہلے 7 میں نے چونگے میں دے دیے اس منحوس کمیونٹی کو، چونگے میں 70 سال کی بات کر رہا ہوں۔ آج نہ اس ملک میں عام آدمی کے لیے اناج ہے، نہ عزت ہے، نہ علم ہے، نہ علاج ہے، نہ انصاف ہے، نہ تحفظ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ کریں گے؟ یہ پہلی بار آئے ہیں، اور شرم آتی ہے یہ سوچ کے۔ مجھے بطور ایک عام پاکستانی کے ہوتے ہوئے I am ashamed of myself۔ یہ سوال پرانا ہے بھائی، صحیح آپ جو سودا بک رہا ہے بیچ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ تو حسن صاحب جو عوام سے وعدے کیے، جو دعوے کیے، جو جلسے جلوس ہوتے نظر آئے، جو اس میں نعرے لگائے گئے، یعنی وہ ہم یہ کہیں کہ وقتی یہ سارا اور یہ جو 2/3 اکثریت کی بات ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو دیکھو آپ بتوں کے ساتھ سامنے جو مرضی باتیں کر لو، بے جان چیزیں، روٹی کپڑا مکان، آج بھی وہ پارٹی زندہ ہے یار، 50 سال کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے ایک دفعہ نا کچھ مہینے پہلے، میں آخری بات سن لو، پتہ نہیں الیکشن کے سندھ میں کوئی لے کے مائک کو بچی پھر رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی کو پیپلز پارٹی نے کچھ بھی نہیں دیا، تو کہنا جی ووٹ کینوں دیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی رانی شہید نو، دور فٹے منہ، ٹھیک ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کنگھی کرنے سے پہلے اپنے پہ 4 حرف بھیجو، صحیح آپ ہی کا کیا دھرا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یعنی مینٹالٹی کا چینج ہونا بڑا ضروری ہے۔ زیغم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، 2/3 اکثریت، کیا جمہوریت طاقتور ہوئی یا ہائیبرڈ نظام؟ اقبال نے کہا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ آئین کے بدلنے کے معاملے پر طاقت آ گئی ہے نا آئین کو بدلنے کی، کیسے آئی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، الگ گفتگو ہے۔ اب حسن نثار صاحب کی باتیں کچھ مجھے بھی سمجھ میں آنے لگی ہیں۔ دیکھیے آئین مقدس دستاویز ہوتا ہے، لیکن کوئی مقدس چیز اس وقت تک مقدس ہوتی ہے جب تک اس کی تقدیس کا احترام کیا جائے۔ یہاں آئین کا معاملہ وہ ہے کہ عزت بڑی ہے پر کردہ کوئی نہیں۔ It has been turned into a piece of paper۔ اب آپ مجھے بتائیے ان رانجھوں نے کون سی مرلی بجانی ہے جو آئین کا قیدو نہیں بجانے دیتا؟ آئین کہتا ہے کہ جب کوئی حکومت جائے گی تو 90 دن میں الیکشن ہوں گے، نہیں کرانے تھے الیکشن، 1 سال نہیں کرائے۔ ایران آئین نے کیا بگاڑ لیا، کیا کر لیا آئین نے؟ آپ مجھے بتائیے کہ جو ابھی چینی کی ایکسپورٹ ہوئی اور امپورٹ ہوئی اور غریب لوگ ذلیل و خوار ہوئے، کیا یہ آئین نے کہا تھا انہیں کہ یہ کام کرنا ہے؟ اب آئین کی ترمیم سے یہ مسئلہ ختم ہوگا۔ آئین نے کہا ہے کرونی کیپٹلزم کا، جو حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ طاقت سے پیسہ بناؤ اور پیسے سے طاقت بناؤ، یہی کرونی کیپٹلزم ہے نا۔ یہ کوئی آئینی مجبوری پڑی ہے؟ آئین تبدیل ہوگا تو یہ کام ختم ہوگا۔ آئینی مجبوری ہے کہ 2.5% آبادی پاکستان میں بڑھے گی، کیونکہ نہ لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، نہ صحت مند ہوں گے، نہ خواتین مقتدر ہوں گی، تو 2.5% آبادی بڑھے گی نا۔ کیا اس میں کوئی آئینی مجبوری، آئینی ترمیم سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ آئین نے حکم دیا ہے کہ تاجروں پہ ٹیکس نہیں لگانا،
مرسوں تاج نہ سو تو ٹیکس نہ لیسوں. کیا آئین میں ترمیم کے بعد ان سے ٹیکس لیا جائے گا؟ آئین تو کہتا ہے 25 سے انہوں نے خود ہی ڈالا تھا کہ بچوں کے لیے 5 سے 16 سال بچوں کے لیے تعلیم مفت اور کمپلسری ہوگی, لازمی بھی ہوگی, مفت بھی ہوگی. 2.5 کروڑ بچہ سڑکوں پہ پھر رہا ہے. میرے خیال ایک ترمیم کر دیں, یہ کہہ دیں کہ غریب کا بچہ اگر پڑھے گا تو اس کو 76 پڑھیں گے, نہیں پڑھایا جائے گا. دیکھیے آئین ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے, اور وہ سوشل کنٹریکٹ اس وقت ویلڈ ہوتا ہے جب اس کنٹریکٹ کا تمام پارٹیز احترام کریں. اس میں رولز آف دا گیم ہوتی ہیں. کھیل کے قوانین تبھی معتبر ہوتے ہیں جب کھیل کے قوانین کے مطابق کھیلا جائے. مضبوط حکومت کا آپ نے پوچھا. دیکھیں حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں لیجیٹیمیسی سے اور پرفارمنس سے, اور لیجیٹیمیسی حکومت کی سب سے پہلے ڈیپینڈ کرتی ہے الیکشن کی لیجیٹیمیسی پر. جی پاکستان میں تو کبھی الیکشن کی لیجیٹیمیسی بنی نہیں, ہم نے توجہ ہی نہیں دی, کوشش ہی نہیں کی, بلکہ جان بوجھ کے ایسا ماحول بنایا گیا کہ الیکشن کی لیجیٹیمیسی بنے ہی نہ. اور دوسری بات ہوتی ہے پرفارمنس کی. پرفارمنس پر کتنی توجہ ہے, کیا یہ پرفارمنس کے لیے تیار ہیں جس سے عوام میں ان کے لیے اعتماد پیدا ہو؟ کیا اس طرح کی انٹرنل ڈیموکریسی یہ اپنی پارٹیوں میں لانے کے لیے تیار ہیں کہ عوام کا سیاسی جماعتوں سے ایک کنیکشن بنے, اور اس کنیکشن کی وجہ سے ان کی حکومتوں سے ایک تعلق بنے, وہ ان حکومتوں کا بھی احترام کریں؟ مجھے تو ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. جی ایک نئی طاقت آ گئی ہے, اس طاقت کو یہ کیسے استعمال کریں گے اب یہ آنے والا وقت بتائے گا. 26ویں آئینی ترمیم میں جو کسر رہ گئی ہے شاید وہ 27ویں آئینی ترمیم میں نکال دیں گے. لیکن پھر میرا مشورہ یہ ہوگا کہ سوشل کنٹریکٹ کو ون سائیڈڈ طور پر اس طرح سے نہیں چھیڑنا چاہیے. صحیح ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں کنسنسس بلڈنگ ہو. صحیح. طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طاقت آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. سیکم صاحب آپ کا کامنٹ آ گیا. افتخار صاحب, پیپلز پارٹی سینٹ میں اب سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے. آصف علی زرداری صاحب کی سے ہم کیا کہیں گے, سیاسی مہارت ہے جو خاموش انہوں نے سیاست کی ہے, یا پھر کچھ اور ہے؟ میں نے جو کچھ اپنے دوستوں سے سنا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہیں. نہ وہ آئین کے اندر جو فیصلے ہیں ان کے بارے میں کوئی یقین رکھتے ہیں, اور تجویز ایسی کوئی ہے نہیں ہے کنکریٹ کے بھی کس شعبہ جات میں حکومت کو فیصلے کرنے ہیں اور کون سے فیصلے کرنے ہیں. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء اللہ کے دور میں جو ترامیم کی گئیں 1973 کے آئین میں, ان کو اٹھا کے باہر پھینکنے کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ وہ تو کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ نے نہیں کی تھی. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا CRPC ہے, یہ 1898 کا یہ جو قانون ہے, اب یہ موقع آ رہا ہے پارلیمنٹ کے پاس کہ اس میں ترامیم کرے اور اس کو قابل عمل بنائے اپنے ملک کی حالات اور واقعات کے مطابق. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اربن لوکل باڈیز کا جو وعدہ کیا گیا ہے, جو لوکل باڈیز کا ایک تصور دیا گیا آئین میں, اب اس کا فریم ورک ان ڈیٹیل ہمیں پیش کیا جائے. صحیح. اس فریم ورک کو پیش کیا جائے تو لوگوں کو سہولت ہوگی. جہاں تک NFC وارڈ کا اور 18ویں ترمیم کا تعلق ہے, مجھے تو شک پڑتا ہے کہ شاید یہ فاٹا کا نظام دوبارہ بحال کر دیں. تو اگر اس حد تک یہ جاتے ہیں تبدیلیاں کرنے کو, تو NFC کے معاملے میں اور جو 18ویں ترمیم کے معاملے میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بغیر ملکی ڈیبیٹ کیے اس میں اگر ترامیم کی جاتی ہیں تو یہ تو فساد کی ایک نئی وجوہ پیدا کرے گی. آپ کو اگر کر رہے ہیں پہلے تو یہ طے کریں نا ہمارے سب دانشور کہ یہ چاہتے کیا ہیں, یہ آغاز کریں اس ڈیبیٹ کا اسپیسیفک کہ 18ویں ترمیم کے جو نقطہ نمبر 6 ہے اس کو تبدیل کر کے ایسا کر دیا جائے. ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہوگا تاکہ ایک ملک میں ڈیبیٹ جنم لے. میں یہ کہہ دینا کہ اپنا ہم بے جان ہیں, 2 پائے والے ہیں اور یہ سب آئین پر سب آئین ایسے کاغذوں میں لکھی چیز ہے, ایسے نہیں. میرا خیال ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم معاشی تبدیلیاں جو چاہتے ہیں اسپیسیفک بات کریں کہ بھئی کس قسم کی معاشی تبدیلیاں چاہتے ہیں. کیا ہم جو مارکیٹ اکانومی سے ہٹ کے کوئی ڈیسیژنس کرنا چاہتے ہیں,
جہاں تک سیاسی مسئلہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ سیاست کے لیے ضیاء الحق کے دور کی تمام جو ترامیم اٹھا کے باہر پھینکا جائے، اور جہاں تک رہا الیکشن کا نظام کہ الیکشن سسٹم کیسا ہونا چاہیے، تو اس سے زیادہ مضبوط الیکشن کمشنر کیسے ہو سکتا ہے، کمیشن کیسے ہو سکتا ہے؟ ووٹنگ کا طریقہ کار بدلنا چاہتے ہیں تو بالکل دیٹ از دی تھنگ، ڈبیٹ اس کے اوپر کریں کہ ووٹنگ کا تب کرتے ہیں. اور یہ بات بھی آتی ہے کہ صوبہ ایک بڑا ہے تو صوبوں کو چھوٹا کرنا ہے، تو اس کے لیے طے کریں کہ کیا وہ زبان کی بنیاد پہ کرنا ہے یا وسائل کی بنیاد پہ کرنا ہے. افتخار صاحب آپ اتنی چیزیں ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں لیکن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ ہر بات سنتی ہیں سوائے میری بات کے. آپ یہ غلط کرتی ہیں، آپ ہر بات سنتی ہیں سوائے میری بات کے. اور میں اگر یہ رویہ تو پھر میرے سے سوال نہیں کیا کریں. اچھا آپ اپنی بات عجیب بات کر رہے ہیں آپ. جی ہمیں جو قانونی اصلاحات کی ضرورت ہے، ہمارے قانون میں سکم ہے، ہماری جو پروسیکیوشن ہے وہ نااہلی کی کمال پر پہنچی ہوئی ہے، اور جو مقدمے ہم دائر کرتے ہیں 7 سے 8% سے زیادہ مقدمات میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. یہ ہے وہ چیزیں ڈیبیٹ کرنے والی. جرگہ سسٹم کو ختم کرنا ہوگا، سرداری نظام کو ختم کرنا ہوگا، اور کیسے کرنا ہوگا اس کا متبادل کیا ہوگا، دیٹ شوڈ بی دا ڈیبیٹ. اور یہ ڈیبیٹ ہم کریں، سرکار کرے، لوگ کریں، پارلیمنٹ میں ہو، پارلیمنٹ کے باہر ہو، دین یہ جو 2/3 پاور ان کے پاس آتی ہے تب اس کا فائدہ ہوگا.